حضرت سیدنا سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ملک روم سے کچھ قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم لوگ کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہنے لگے، جب ہم کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں تو اس کے پاس ایک قبر کھودنے والا آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ پاک تیری اصلاح فرمائے، جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مجھے حکم دیا میری قبر اس طرح بنانا اور مجھے اس طرح دفن کرنا۔ چنانچہ قبر تیار کر لی گئی۔ پھر اس کے پاس کفن فروش آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ پاک تیری اصلاح فرمائے، جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مرنے سے قبل ہی اپنا کفن، خوشبو اور کافور وغیرہ خرید لیا۔ پھر کفن کو ایسی جگہ لٹکا دیا گیا جہاں ہر وقت نظر پڑتی رہے اور موت کی یاد آتی رہے۔ اے مسلمانوں کے امیر، ہمارے بادشاہ تو اس طرح موت کو یاد کرتے ہیں۔ رومی قاصد کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو، جو شخص اللہ پاک سے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے، اسے بھی موت کی کتنی فکر ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے فرار ہونا یعنی بچنا بھی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا اسی وقت فرما دیا کہ تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں کہ موت کا آنا یقینی ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے، قبر میں ایئر کنڈیشن لگواتے، رقم رکھنے کے لیے تجوری بنواتے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر ہم شان و شوکت کا اظہار کرتے رہے وہ آخر ہمارا کیا کام آئے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دھوکہ قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ چلتے، یعنی جیسے مسافر منزل اور وہاں کی زیب و زینت سے دل نہیں لگاتا کیونکہ اسے آگے جانا ہوتا ہے، ایسے ہی تم یہاں کے انسانوں اور سامان سے دل نہ لگاؤ ورنہ مرتے وقت ان کے چھوٹنے سے بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جب تم شام پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، یعنی ہر وقت موت کو سامنے سمجھو کہ بس ابھی آنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔